نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان قریب آنے والے مبارک مہینے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے۔ ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے، ہم کہتے ہیں استقبال رمضان، یعنی جس طرح کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی آمد سے پہلے تیاری کرتے ہیں، کس طرح سے اسے انٹرٹین کرنا ہے، کیسے اس کی خاطر تواضع کرنی ہے۔ اسی طرح سے جب ماہ رمضان مبارک آنے والا ہو تو ہمیں اس کے لیے کچھ خاص تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مہمان کی طرح ہے اور بڑا معزز اور محترم مہمان ہے۔ یوں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی ہمارے لیے برکت اور رحمت ہوتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک اسلامی قمری سال کا 9واں مہینہ، یوں تو تمام مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی پورے 12 مہینے اپنی رحمت، اپنی برکتوں، اپنی نعمتوں کے نزول کے ہی ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ میں آج آ گیا ہوں اور پھر قیامت تک دوبارہ نہیں آؤں گا، تو آج مجھ سے فائدہ اٹھا لو اور مجھ میں جو تم عمل کرو گے تمہیں اللہ کے ہاں اس کی جزا، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اس کے سوا 4 مہینے حرمت والے مقرر کر دیے گئے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ، مشرکین اور جو پرانی قومیں تھیں ان سب کے لیے بھی اپنے احکامات نازل فرمائے تھے، اور پچھلی شریعتوں میں بھی 4 مہینے حرمت والے ایسے تھے کہ جن میں انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے کاروبار، اپنے سفر، چاہے وہ تجارت کے لیے ہوں چاہے وہ جنگ کے لیے ہوں، سب کو ترک کر دیں اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ یعنی آپ باقی 8 مہینے اپنے روزمرہ کام معمولات کے مطابق کرتے ہیں، لیکن 4 مہینے سیکرڈ جو اس میں ریسپیکٹڈ منتھس تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں آپ خاص توجہ کریں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اسی طرح سے اس پورے سال میں سب سے بڑا اور سب سے خاص مہینہ رمضان، را میم ضاد، اس کے 3 جو 6 حرفی مادہ ہے، اور رمض کے معنی ہوتے ہیں جلانا، اور اس ماہ کو جلانے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تو بے شمار انٹرپریٹیشن، بے شمار ایکسپلینیشن ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایگزیکٹلی ماہ رمضان مبارک کے فضائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور اگر میں اس کو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہوں تو روزہ جسم سے فاضل مادوں کو، کیلریز کو برن کر دیتا ہے۔ اب اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ہم روزے سے فائدہ کس طرح اٹھاتے ہیں۔ روزے میں صحت بھی ہے اور روزے میں تقویٰ بھی ہے۔ جب 1 مہینے کے روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ماہ رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے تو سورہ بقرہ میں اس کا حکم آ رہا ہے، 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے یعنی یہ ماہ مبارک ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی شریعتوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں اس ایک آیت مبارکہ میں جو مختلف احکامات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں اہل ایمان پر روزے فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ روزہ 5 ستون اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں، فنڈامنٹلز آف اسلام، 5 پلرز آف اسلام، ان میں سے ایک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اہل ایمان، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں موت کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے، ان کے لیے فرض قرار دے دیا گیا ماہ رمضان کو۔ یہ بھی پتا چلا کہ یہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو شریعت محمدیہ میں ہے اور پچھلی شریعتوں میں نہ ہو۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر، جنہیں ہم ابو البشر کہتے ہیں، سب سے پہلے پیغمبر جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔
ہر نبی کی شریعت میں نماز بھی فرض تھی، روزہ بھی فرض تھا، حج بھی فرض تھا۔ یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کوئی نئی عبادات نہیں ہے۔ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادات ہمیشہ سے اللہ کی مقرب، پسندیدہ اور امتوں پر فرض رہی ہیں، انبیاء علیہ السلام نے ادا کی ہیں۔ ہاں، اس پہ ڈفرنس یہ ہے کہ نمازوں کی جیسے رکعات کا فرق ہے، اوقات کا فرق ہے۔ پچھلی شریعتوں میں نماز کی ٹائمنگز، ان کا طریقہ یا رکعتوں کی تعداد الگ تھی، اور شریعت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے الگ ہے۔ 5 وقت دن میں نماز فرض قرار دے دی گئی ہے، اور ٹوٹل 24 گھنٹے میں ان 5 نمازوں میں 17 رکعات ٹوٹل ہیں جو فرض قرار دے دی گئی۔ اس کے سوا چاہے آپ اس کو سنت کہیں، چاہے نفل کہیں، وہ سب نفل ہی ہے۔ پڑھتے جائیں گے تو اجر جمع کرتے جائیں گے، نہ پڑھا تو کوئی خدا نہ خواستہ عذاب نہیں ہوگا۔ سوال 17 رکعت in a day، پورے دن میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے پچھلی شریعتوں میں کسی پر روزہ 1 دن کا، کسی پر 2 دن کے، کسی پر 3 دن کے فرض قرار دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں رواج تھا یوم عاشورہ کا روزہ لازمی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں۔ عیسائی اتوار کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح سے مختلف شریعتوں میں روزوں کا، ابراہیمی ملت میں بھی روزوں کا الگ معاملہ تھا، کتنے دن روزے رکھے جائیں۔ کوئی 1 دن رکھتا ہے، کوئی 2 دن رکھتا ہے، کوئی 3 دن رکھتا ہے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے تمام وہ نعمتیں جو پچھلی امتوں کو انڈیویجولی عطا کی تھیں، سب تمام کر دی، یعنی انتہا فرمائی ہے اللہ نے اپنے فضل و کرم کی، اپنی رحمت کی، اپنی بخشش کی۔ اب ہم اسے کس اینگل سے دیکھتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں جب انٹرفیتھ کمپٹیشنز ہوتے تھے اور ڈیبیٹس ہوتی تھیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، تو مجھے آج تک یاد ہے، میں آپ سے ہمیشہ اس بات کو شیئر کرتی ہوں کہ وہاں پر ہمارے ساتھ اہل کتاب لوگوں کی بھی ڈیبیٹس ہوتی تھی، تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم پر تو کم روزے فرض ہیں، لیکن بیچارے مسلمانوں پر پورے 30 یا 29 دن کے روزے فرض ہیں، یعنی 1 مہینے کے۔ تو وہ اس طرح سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے، یعنی ان کے لیے، اہل کتاب کے لیے آسانیاں ہیں، اور مسلمز کے لیے مشکل ہے کہ ان کو 1 نہیں، 2 نہیں، پورے مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اب یہ صرف آپ کا ایک سوچنے کا انداز ہے، یعنی وہ ایک اپروچ ہوتی ہے نا، 1 گلاس میں آدھا پانی ڈال دیں تو کسی ایک سے پوچھیں گے کیا ہے، تو کہے گا آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس اس میں پانی ہے، اور دوسرا کہے گا آدھا گلاس خالی ہے۔ تو جس طرح جس کا نظریہ ہے وہ اس طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کرے گا۔ روزہ ایسی بدنی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جو آپ کے گزشتہ، یعنی جو پریویس آپ کا ریکارڈ ہے، جس میں بہت ساری مسٹیکس ہیں، بہت سارے کرمنل آفینس ہیں، بہت ساری غلط باتیں ہیں، ناگوار باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے اعمال ہیں، ان تمام الفاظ کو ہم کہتے ہیں گناہ۔ بہت سارے گناہ ہیں، یہ ان کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ توبہ کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، اور اس میں گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کیا جب یہ اپرچونٹی ملے تو 1 دن اچھا ہے یا 1 مہینہ اچھا ہے؟ کسی جگہ 1 دن آپ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، تو 1 دن ہے صرف۔ اس دن آپ اگر بیمار ہو گئے یا اس جگہ نہ پہنچ سکے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو وہ دن گیا، اب وہ 1 سال کے بعد آئے گا۔ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ آج کم کوشش کی ہے تو کل زیادہ کر لو، کل کم کی ہے تو پرسوں زیادہ کر لو، کسی 1 رات سو گئے ہو تو 1 رات جاگ بھی لو۔ یہ تمام کی تمام جو رحمتیں ہیں اللہ کی اس ماہ رمضان المبارک میں ہیں۔ تو پچھلی شریعتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہم پر بھی فرض تھے، اور ہم پر بھی فرض ہیں، اور مقصد اس کا کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پریکٹس کو اپنانے کا حکم دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم کانشیس بننا سیکھو، احتیاط کرنا سیکھو، اپنے آپ کو قابو کرنا سیکھو۔ اب ایک شخص میں بہت زیادہ ایزیلی آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں ہمارے ڈائٹ پلان سے،
کیونکہ روزے میں بڑا ڈائٹ کا بھی کانسیپٹ ہے. آج دنیا بھر کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن، بڑی بڑی ریسرچ جو ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں، نیوٹریشنز، ڈاکٹرز اور ہارٹ اسپیشلسٹ اور جو کینسر ٹریٹ کر رہے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ روزہ بیسٹ ہے. فاسٹنگ آبویسلی وہ ایز اسلامک پوائنٹ آف ویو نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں فاسٹنگ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جگر کے امراض دور ہوتے ہیں، معدے کے امراض دور ہوتے ہیں، اور یہ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کانشیس بھی تو کرتا ہے نا کہ کبھی اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں یا آپ ڈائٹ پلان لیتے ہیں تو ادروائز تو ہم نے تو کبھی سیکھا ہی نہیں. ہمارے اکثر لوگوں کا، میں جتنے بھی میرے ابھی اس وقت سننے والے لوگ ہیں، مجھے بہت اچھی طرح اس بات کا پتا ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں. آپ اور میں، ہم کتنے لوگ ہیں کہ جب ہمیں کوئی کچھ آفر کرتا ہے تو ہم کھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے. کسی پارٹی میں چلے جائیں، گیٹ ٹوگیدر ہو، دعوت ہو، گھر میں ہو، کسی کے گھر چلے جائیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم کھا لیتے ہیں یوزلی. اور یا پھر ہم بہت کم احتیاط کرتے ہیں، کوئی کیلکولیشن ہم نہیں رکھتے کہ میرے جسم کو کتنی خوراک کی، کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے اور میں نے کتنی کھانی ہے. جو من میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے کھاتے ہیں. اور اکثر ہمارے لوگ، جبکہ ڈاکٹرز نے ان کو پرہیز بتایا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ایکوریٹ اس ڈائٹ پلان کو فالو نہیں کرتے جو ریکمینڈڈ ہوتا ہے ڈاکٹرز یا نیوٹریشنز کی طرف سے. اور آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں.